باد توحید کے مت والوں، قرآن کریم کی فدا کاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، امت کے گناہوں کو یاد کر کے راتوں کو رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد لوگ ہماری خبر میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، ہماری خبروں میں اپنے قدموں سے ہماری خبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود پاک کو میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا ہوں اسے کہتے ہیں درود نور، اور یہ اگر درود شریف ہر جمعہ کو 100 مرتبہ پڑھ لیں اللہ اس کے دل کو نور سے منور فرما دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اولیاء اکرام فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کی کثرت کرے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر راز و رموز کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس میں اسرار ہیں، راز ہیں، ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ یہ درود نور آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اس درود پاک کو پڑھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو اور مجھے اس ماہ مبارک کے دوسرے جمعہ میں صحت اور تندرستی کے ساتھ پھر سے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ اسی طرح ہم دعا کریں کہ مولا تیرے محبوب کے محبوب غوث الثقلین کے صدقے میں ہمیں آنے والا سال پھر سے 11ویں کا مہینہ بھی نصیب فرما، صحت اور تندرستیوں کے ساتھ ہماری عمریں بھی دراز فرما، بلکہ صرف عمر لمبی نہیں اعمال بھی اچھے کرنے کی توفیق تو ہی عطا فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن،
امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ یا غوث بولنے سے غوث کے چاہنے والوں کو مزہ آتا ہے، یا غوث بولنے سے غوث کے چاہنے والوں کو مزہ آتا ہے، یا غوث کہنے سے ان لوگوں کو چیڑ پیدا ہوتی ہے جو غوث اعظم سے دور ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے جن لوگوں نے جانا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں میں جن کا نام درج ہے، یقیناً وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں میں، خاص کر کے اہل بیت میں سے ہمارے غوث پاک حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ لوگ بولتے نا کون سو حدیث سے ثابت ہے کہ غوث پاک کو اتنا بڑا چڑھا کو بولنا؟ کون سی قرآن کی آیت میں غوث پاک کے لیے مخصوص ذکر ہے جو آپ لوگ اتنا چڑھا رہے ہیں؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تمہیں لوگ آج بول رہے ہیں، آپ لوگ آج بول رہے ہیں۔ یہ ذہن جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان بچے ان کی باتوں میں اور ان کے مکر فریب میں آ کر محبوب سبحانی سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے غوث پاک کا ذکر قرآن میں ہے، ہمارے غوث پاک کا ذکر حدیث میں بھی ہے، دونوں جگہ ہیں۔ پوچھنا ہے تو پوچھ ان لوگوں سے جو اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جسے معلومات ہی نہیں ہے اس سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا غوث پاک کا ذکر قرآن؟ بھائی تمہیں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ہم غوث پاک کی شان جب بتاتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہو لوگ۔ ارے یار اتنا بڑا چڑھا کو، یہ ایک ولی تھے، بس تھے، اب کیا ہے؟ تو آئے چلے گئے۔ تم بھی نیک عمل کرو، ان کے جیسے بن جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں میرا یہ چیلنج ہے جملہ، پوری دنیا میں 10 راتیں مسلسل ایک ٹانگ پر ٹھہر کو قرآن پڑھ کو بتا دیں، ایک چلو گا جو بول رہے سالے ایک قرآن ختم کریں گے۔ مگر غوث پاک کی شان دیکھو، 17 سال تک غالباً آپ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن ختم باتاں کرنا سب کو آتا۔ پورے 14 رکعت جمعہ کے نہیں پڑھ رہے، داڑیاں بڑے بڑے ہیں، سر پہ پگڑے آئے، بہت باتیں کرتے۔ نماز جب پڑھنے کی باری آئی تو پورے فجر کے 4، ظہر کے 12، جمعہ کے 14، عصر کے 8، مغرب کے 7، عشاء کے 17، پوری سنتیں نوافل توجہ کے ساتھ کون ادا کر رہا؟ ذرا دل کو ہاتھ رکھ کر بتائیے۔ بولنا سب کو آتا ہے، سب کو بولنا آتا ہے۔ اب عمل کے میدان میں جب ان کو تولا جائے تو سب کے سب زیرو نظر آتے ہیں، اور پھر ہماری نمازوں میں تو سوائے وسوسوں کے کچھ بھی نہیں۔ ہماری نمازوں میں سوائے وسوسوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے غوث پاک کے بارے میں ڈسکس کرنے، 11ویں کرنا کہاں ہے، بکرا کاٹنا کہاں ہے، یا غوث بولنا کہاں ہے، چلے ڈسکس کرنے کے لیے۔ محبوب سبحانی کے بارے میں اتنی کرامتیں بولنا، یہ بڑا چڑھا کر بولنا، کون سو حدیث میں ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو پہلے دیکھ لے۔ غوث اعظم تو بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ عقل کام نہیں کرتی لوگوں، عقل کام نہیں کرتی، وہ تو محبوب سبحانی ہے جی۔ پوری دنیا میں میں بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں انبیاء میں جس طرح میرے نبی بے مثل و بے مثال ہیں، ایسے ہی غوث اعظم سارے ولیوں میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ ان کو سرداری دیا ہو، ماں پیٹ ولی ہیں، ولی بن کر آئے ہیں۔ جس طرح میرے نبی بن کر آئے، ویسے ہی غوث اعظم ولی بن کر آئے۔ صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار بن کر آئے۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ حضور غوث پاک کا خاندان، ان کی امی، ان کے ابا جان کا ذکر کیا، مگر میں آپ کے سامنے سیب کا واقعہ غوث پاک کے بابا کا نہیں بولیا جمعہ میں۔
بولیا کیا؟ نہیں بولیا. مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تک کا ہم ذکر کریں, جس وقت ان کی ولادت کے وقت کتنی کرامتیں ظاہر ہوئی تھی؟ 5. ماشاءاللہ کتنی؟ یہ باتیں ہم بولے تھے. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے, رات میں بچے جب کرنٹ نہیں تھا اتنا, چمنیاں لگاتے تھے. کیا لگاتے تھے؟ چمنی لگاتے تھے. حباب صاف کر کو 4 بچے بٹھا کو گھر کی بڑی بوڑھی عورت غوث پاک کے قصے کہانیاں بول کو سلاتے تھے. ماحول چلے گیا ہے. آج بچے رات بھر موبائل دیکھ کر سو رہے ہیں. پہلے کے زمانے میں چمنی لگا کر لائٹ تھی ہی نہیں. ایسے وقت میں بچوں کے سامنے غوث پاک کی کرامتیں, غوث پاک ایسے محسوبانی کا نام ادب سے لینا, سر پہ پلو ڈالنے کے, بچوں کو ٹوپیاں پہنا, تو ادب سے بیٹھ کے سنتے تھے. آج کا دور کیسا ہے دیکھو. اور وہ بچے جو ماں باپ اس وقت بولے تھے وہ بڑے ہوئے تک یاد رکھتے ہوئے بولتے کہ میری نانی بولی تھی, میری دادی بولی تھی. یاد رہتا ہے. اب آپ سے میں سوال کیا, آپ بے ساختہ جواب دیے. گزشتہ جمعہ غوث پاک کی ولادت کے وقت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا اپنی مناقب غوثیہ میں کہ غوث پاک کی ولادت کے وقت کتنی کرامتیں ظاہر ہوئی؟ 5. یہ آپ یاد رکھے ہیں. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ثابت کرنے کے لیے بھی میں قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کا حوالہ بھی دیا. میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ حدیث ہے, سب کو معلوم ہے. پورے 70 پر 3 فرقے پڑھتے یہ حدیث. حضور کیا چھوڑے؟ 2 چیزیں. ایک ہے قرآن مجید, دوسرا میری اہل بیت. اس کو ذہن میں رکھیے بات. اپنے ایمان کو بچاؤ. آج کا زمانہ کیا ہے؟ ایمان کو بچانا ہے. نماز پڑھو نکل جاؤ, ایمان کو بچاؤ. نماز پڑھو نکل جاؤ. ایسے ویسے لوگوں سے مت ملو جن کے ملنے سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے. ایمان چلے گیا تو کتنا بھی عمل کرو جنت نہیں ملتی. ایمان اگر ہے, عمل تھوڑا ہے, ایمان ہے, تو جنت ملنا کنفرم ہے. ایمان تو ہے مگر عمل کم ہے, مگر جنت کنفرم ہے, مل جاتی. اچھا ایمان جاتا کب؟ ایمان جائے گا کیسے؟ جب بھی رسول اللہ کی گستاخی کرے یا اولیاء اکرام کی بے ادبی اور ان کی گستاخی کرنے سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. جب ایمان چلا گیا تم کتنے بھی نمازہ پڑھ لو, غوث پاک کو تم عام آدمیوں کی طرح کمپیئر کر کے میں نہیں مانتا بولے تو گیا. انہیں کیا انکار کرے؟ غوث پاک کو نہیں انکار کرے, اللہ کے کلام کو ہی انکار کر دیا, فرمان خدا کو انکار کر دیا. اب فرمان خدا کو انکار کرے سالے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کیا ہے؟ جہنم. ارے یہ کیا نئی بات بول رہے نا تمہیں؟ نئی بات نہیں, بات پرانی چھے, سمجھانے والے نہیں آئے. سمجھائے تو سمجھ میں آتا. اللہ کے نبی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے, پتھر دلوں کو موم بنائے, بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارے. لوگ بت پرستی کرتے تھے, ان کو اس سے چھڑا کر اللہ کی محبت کا جذبہ دلوں میں پیدا کرے, ان کے دلوں میں خدا کی معرفت کو ڈالے, ان کا تزکیہ کرے. اب وہ سارے لوگ جو مکے میں بگڑے ہوئے تھے سدھرنے کے بعد سوچے محمد ہمارے لیے اتنا سب کچھ کرے, سیدھا راستہ دکھائے, ہم بھٹکے ہوئے تھے, ہمیں ان کو کچھ پیسے درم دینار لے جا کو دیں گے. کیونکہ سرکار علیہ السلام کے حالات بھی ان کے سامنے موجود تھے. اس کے بعد وہ مال لے کر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بولا, جبریل میرے نبی کے صحابہ نبی کو کچھ دینا چاہ رہے مال. ان کو معلوم نہیں نبی بڑا مالدار ہے, میں نے اسے مجبور بنا کر بھیجا ہی نہیں, وہ تو اختیار والا ہے. یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی دین دیے, کلمہ دیے, سیدھا راستہ بتائے, سب کچھ کرے, ہمیں ان کو کیا نہیں دے, ہنت سب دیے, ہمیں ذرا پیسے جمع کریں گے, سب مل کے جمع کر کے درم دینار سونا اشرفیاں لے جا حضور کو دینا. ان کو لا رہے پوٹلی, ادھر جبریل آئے, انہوں ادھر آئے, ادھر جبریل آئے, سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں. اب کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں سب کچھ دیے, ماں سے کیسا بات کرنا سکھائے, پڑوسیوں سے کیسا رہنا سمجھائے, ہم بگڑے تھے, تم بتانے سے ہم بدل گئے. کچھ
کچھ بھی نہیں معلوم تھا, سب کچھ آپ کے ذریعے ملا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نذرانہ کچھ لے کر آئے ہیں, آپ اسے قبول فرمائیے. تو جبریل علیہ السلام حکم خدا سنائیں. اے اللہ کے حبیب, اللہ نے آپ کو سلام کہا, ان کو سنا دیجئے نبی لینے نہیں آیا, دینے آیا. اگر تم مجھے اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہو, توجہ سے سنیں. اب اللہ کے نبی کا یہ پیغام, خدا کا یہ پیغام نبی کی زبان سے سنو کہ صحابہ مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور سب کے سب اپنے پاس مال لے کر آئے, پیسہ کیش لے کر آئے. لے کر آ کر کہتے ہیں آقا آپ نے دین دیا, آقا آپ نے ہمیں رہنے کا سلیقہ دیا, آپ نے جینے کا طریقہ بتایا, آپ نے بیوی کے حقوق بتائے, آپ نے بچوں کی عظمت کو بتایا, آپ نے ماں باپ کی عظمت کو بتایا. سب کچھ آپ نے دیا ہے, ہم نے کچھ نہیں دیا. یہ ٹوٹا نذرانہ لو. یہ جملہ کہتے ہی جبریل پیغام خدا سنائے, آپ سنا دیجیے. نبی لیتا نہیں, نبی دینے کے لیے آتا ہے. اگر نبی کو دینا ہے تو لوگوں کچھ نہیں, لو قرآن سنو, کلام سنو, اللہ کا پیغام سنو. میرے نبی نے خدا کے پیغام کو یوں سنایا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے لوگوں, اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں دین کے بدلے میں تو میرے گھر والوں سے محبت کرو, میرے خلافت دار سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے محبت کرو. اب یہ گھر والے کون ہیں؟ امام حسن گھر والے, امام حسین گھر والے, امام زین العابدین گھر والے, امام باقر گھر والے, امام جعفر گھر والے, امام موسیٰ کاظم گھر والے. یہ سب گھر والے ہیں. اور غوث السمدانی گھر والے ہیں, محبوب عثمانی گھر والے ہیں, خواجہ معین الدین گھر والے ہیں, محبوب الہی گھر والے ہیں, بندہ نواز گھر والے ہیں. جتنے بھی گھر والے رسول کے ہیں ان سے محبت کرنے کا پیغام بریلی کے امام کی کتاب میں نہیں ہے, اللہ کی کتاب میں آیا ہے کہ ان کے گھر والوں سے محبت کرو. ان میں 5ویں صدی کے عظیم ہستی جن کا شجرہ نسب حسنی اور حسینی یعنی امام حسن اور امام حسین سے ملتا ہے, اس طرح میرے اور آپ کے غوث اعظم حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں. اب ہم ان سے محبت کر رہے تو گویا قرآن سے ثابت ہو گیا. ہم ایسی نہیں, اللہ نے کہا ان سے محبت کرو. بات تو سمجھ میں آ گئی نا. اللہ نے کہا الا المودۃ فی القربى, میرے گھر والوں سے محبت کرو. اب انہوں قرآن میں بتاؤ ہے دیکھ بھائی یہ قرآن کی آیت. اب اس کے بعد کئی آیتیں ہیں, کئی آیتیں ہیں. ایک تو آپ کو معلوم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی اے محبوب انسان گھاٹے میں ہے. قرآن بول رہا سبحان اللہ, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی. بولتے نہیں قسم سے صاحب, اللہ بول رہا قسم ہے اے حبیب زمانے کی, انسان گھاٹے میں ہے. اب اللہ بول رہا انسان گھاٹے میں, پوری دنیا کے انسان اتنی ترقی کر رہے ہیں, ہواؤں میں پلینا اڑا رہے ہیں, پانی پہ جہازاں چلا رہے ہیں, سمندروں میں محلہ بنا رہے ہیں, پھر قرآن بول رہا گھاٹے میں ہے. سوچیے آپ, موبائل نکالے, انسانی نے یہ سب کچھ ایجاد کیا نا. موبائل کیا بچے کے ساتھ پیدا ہو رہا, انسان دنیا میں بنا ہے نا. موبائل بنا ہے, سائنس ترقی کری, ٹرین چلا رہے, پلین چلا رہے, سمندر میں جہازیں چلا رہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر قرآن بولتا ہے والعصر, قسم ہے زمانے کی, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. مولا پھر کامیاب کون ہے؟ سنیے آگے قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئے, جو لوگ ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جنہوں نے حق کہا اور صبر کی وصیت کی, یہی لوگ کامیاب ہیں. اب نیک لوگوں میں سب سے نیک اور اچھے غوث اعظم ہیں. پتہ چلا اس قرآن کے اندر 30ویں پارے میں والعصر والی سورت کے اندر بھی آپ تفسیر پڑھ کر دیکھیے الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جنہوں نے نیک عمل کیا, ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا, شرط ہے نیک عمل کیا.
اب نیک عمل، اس کے اوپر کیا بات بتاؤ لوگوں، نیک عمل شرط ہے، کیا ہے؟ نماز پڑھنا نیک عمل ہے. پھر ہم بھی پڑھ رہے نا، وہی کامیابی کہیں کو نہیں مل رہی. فلسطین میں اور بمباریاں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں دعا کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور دعا کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں میزائل، اور دعا کر رہے ہیں اور نفرتیں بڑھ رہی. سب کو چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا کے مسلم کنٹریوں کو چیلنج کر رہا ہے، اور پوری باطل طاقتیں ایک سائڈ آنے لگ رہی ہے. دعا کا ریئیکشن ہو رہا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہے. ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تو روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تو آیت کریمہ پڑھا رہے ہیں، ہم بھی تو دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کامیابی کیوں نہیں ہے؟ کامیاب کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، ہم تو ایمان لائے مگر جیسا نیک عمل کرنا چاہیے وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہیں. ان نیک عمل کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ خوبیاں اگر کسی میں ہیں تو وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے. کون سی جماعت ہے؟ حق بات بولنے والے. کیا بولنے والے؟ حق بات. یہاں منہ چاٹو بات کر کے، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر، نام مسلمان رکھ کر منہ چاٹو بات کرنا، منہ دیکھ کر بات کرنا، یہ نہیں چاہتا اسلام. حق بولنا چاہیے، حق پر ڈٹے رہنا، صبر کرنا، یہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے. کس پر؟ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، آخرت پر. جو لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیا. وتواصوا بالحق، حق کرتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے. یہی لوگ کامیاب ہیں. حق پر عمل کرنے والے، حق بات پر بولنے والے، صبر کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ والوں کی جماعت نظر آتی ہے. اس لیے اللہ نے نیک لوگوں کو چن لیا. وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا. اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ بولنا نیک عمل ہے، الحمدللہ بولنا نیک عمل ہے، نماز کا پڑھنا نیک عمل ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا نیک عمل ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا نیک عمل ہے، راستے سے کانٹا ہٹانا نیک عمل ہے، پتھر کو ہٹانا یہ نیک عمل ہے. یہ سارے نیک عمل ہے، مگر اس کے باوجود بھی سب سے اہم نیک عمل وہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نہیں توڑنا، رشتہ داروں سے نفرت نہیں کرنا. اب اس کا جائزہ لے لو، پوری دنیا میں کتنے لوگ کتنے رشتہ داروں سے محبت کر رہے ہیں، کتنے لوگ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑے ہیں. اللہ اکبر. رشتہ داروں میں بھی، خاندانوں میں بھی، فیملی کے اندر بھی اگر کوئی غریب ہے اور کوئی امیر ہے تو امیر اپنے غریب رشتہ دار کو بھول جاتا ہے، اور جو امیر بنتا ہے غریب اس رشتہ دار کو پہچان کر کہتا ہے یہ امیر جو ہے نا یہ میرے چاچا کا بیٹا ہے، یہ میرے خالہ کا بیٹا ہے. اگر مال نہیں تو کوئی رشتہ نہیں، مال ہے تو سارے رشتے اڑ جاتے ہیں. خدا مسلمانوں، ہمارا جب یہ حال ہوگا تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ مگر نبی کا جو قانون ہے، سب کے ساتھ محبت کرو، سب کے ساتھ رشتے رکھو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں سب بیٹھے، سب میں اتفاق نہیں ہے، ایک دوسرے کو جلنا، حسد ہر جگہ بھرا ہوا ہے. پھر اب عمل پر فرق آئے گا نہیں آئے گا؟ قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ سچ ہے. لوگ آئے غوث پاک کے خلاف بولنے والے، بہت بولنے والے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کبھی ان کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت نہیں کرے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیے. بولنے والے بولتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار غوث پاک کے کردار اخلاق کو دیکھ کر وہ لوگ بھی مجبور ہو توبہ کرنے لگے. حق بولے. جب ماں نے کہا تھا بیٹے عبد القادر جیلانی سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بول رہا، تو عبد القادر نے حق بولا تو پورے ڈاکواں توبہ کر کے مرید بن گئے. یہ حق کا نتیجہ تھا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سچ بولنے والے آج بہت کم ہو گئے. جھوٹ 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 جھوٹ، اور اللہ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پر، فرشتوں کی لعنت ہے، انبیاء کی بھی لعنت ہے، اولیاء کی بھی لعنت ہے. آج سب سے زیادہ جھوٹ اگر بول رہے ہیں تو 100% میں 90% مسلمانوں میں جھوٹ پایا جا رہا ہے. اگر ایک جھوٹ سے مسلمان توبہ کر لے، خدا کی عزت
फरमा लेगा। अब गौस पाक डाकुओं को घेरा डालने के बाद परेशानों को, टेंशनों को फौरन लोगों को लेकर जिक्र कर लेते, दुआ कर लेते, नहीं बेटे हक बोलूंगा। ये तो ज़हन था ना। हम क्या कर रहे हैं आज? खुदारा मुसलमानों, कुरान की इन बातों पर अमल करने की कोशिश करो। अमली जज्बा कब पैदा होता? आज जुम्मा के 14 रकात है, ये दिल में ठान लेना कि मैं 14 पढ़कर नबी को सलाम करके जाऊंगा। नहीं निकली आवाज, नहीं निकली। जब 14 रकात पूरे पढ़ेंगे, फायदा आपका है क्या मेरा है? आपका है। और जब आप 14 पढ़ेंगे तो आपके दिल को भी सुकून। नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए सुकून के साथ पढ़ने के वास्ते आओ। दुकान खुला रखो, भेजा पूरा बाहर रखो। मस्जिद में पूरी तवज्जो के साथ अपने खुदा और रसूल के जिक्र को सुनकर उसकी बंदगी में ज़िंदगी गुजारो। कभी तुम्हारे घर और दुकान में गंदगी नहीं रहेगी, दिल भी नूर हो जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं? बैठे बेचैन हैं। थोड़ी सी तकरीर लंबी हो गई, बहुत सोच में पड़ जाते हैं। ये नहीं सोचते जल्दी क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें तो जिक्र में मज़ा आ रहा था। ये फिक्र बनाओ इंशाअल्लाह। देखो मेरी कामयाबी कैसे है। हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना कैसे गुजरा। अल्लाह अकबर। महबूब सुबहानी गौसुस समदानी कंदील नूरानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा एक मकतब में लेकर गई अपने बेटे अब्दुल कादिर को पढ़ाने के लिए। उस्ताद मोहतरम ने गौसे आज़म से कहा पढ़ो औज़ु बिल्लाह से। तो हज़रत गौसे पाक ने औज़ु बिल्लाह से बिस्मिल्लाह पढ़े, औज़ु बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरे फातिहा पढ़े, सूरे बकरा पढ़े। एक पारा ख़त्म, दूसरा पारा ख़त्म, तीसरा पारा ख़त्म। एक बैठक में गौसे आज़म का बचपना है, बचपना। तवज्जो चाहो, बचपना है। हमारा बचपना कैसा है? सूरे यस्सरनल कुरान ख़त्म नहीं कर सकते, हमें मार मार कर भेजना पड़ता, बोल बोल कर समझाना पड़ता। इस तरह गौसे आज़म की शान में गुस्ताखियां करने वालों अब्दुल कादिर जीलानी पहली बार मकतब में आए हैं, पहली बार उस्ताद के सामने आए हैं। एक पारा नहीं, 18 पारे नानिस्ताब सुनाने लगे। उस्ताद हैरान है, माँ के शिकन से आए इतने साल हुए, अब तक मदरसा भी नहीं गए, 18 पारे कहाँ सीखे? अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है। जब जब माँ कुरान पढ़ी मैं पेट में रहकर 18 पारों को हिफ्ज कर लिया है। ये अब्दुल कादिर जीलानी है। ऐसे गौसे आज़म को या गौस कहने से अगर अहले हदीस को चीड़ पैदा होती है, तमाचा तुमको मारना होगा। इसलिए अब्दुल कादिर आम बच्चों का नाम नहीं है, फातिमा के जिगर के टुकड़े का नाम है। जिनके खानदान की अस्मत का डंका इमाम अहमद रज़ा ने इन अशार में ढाल कर बता दिया, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूरानी घराने वाले हैं गौसे आज़म। 18 पारे पड़े। आज हमारे बच्चों का हाल क्या है? हमारे बच्चों का जायजा लेना, बाद में गौसे पाक के बारे में बात करना। गौसे पाक के बारे में बात करने चले हो। खुदारा मुसलमानों, ऐसे बदअकीदा लोगों की सोहबत से बचो। क्या वही कुरान में गौसे पाक का जिक्र है? क्या पूछने वालों से? वो जालिम उस नादान को क्या मालूम, जाहिल को। कुरान में तेरा भी जिक्र है, मेरा भी जिक्र है। वो तो गौसे पाक, मैं तो बता दिया आपको, कुरान से भी बता दिया। मेरे नबी ने कहा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। तो हम गौसे आज़म से मोहब्बत कर रहे हैं। ये तो गौसे पाक मेरे नबी के घर वाले हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 पारे सुनाए। 18 पारे। सूरे बकरा इतना बड़ा पारा है। अगर कोई इमाम साहब रमज़ान में तरावी में पूरे सूरा बकरा ख़त्म करे ना, दूसरे दिन दूसरी मस्जिद देख लेता मुख्तदी। क्या बात, 3 पारे पढ़ाए गए थे साहब। कहाँ कम हो रहा वहाँ जाते। हमारी ये हालत है। फिर 11वीं के बारे में डिस्कस कर रहा होटल में बैठ। जायज़ नहीं है कहते, करना नहीं है कहते, गौसे पाक का नाम कुरान में नहीं है कहते। क्या जिए? अल्लाह वालों से मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बड़ा फर्क है। वो अपने
اپنے لیے جی رہے ہیں، ہم جو جی رہے ہیں نا اپنے لیے جی رہے ہیں۔ اسی لیے غوث السمدانی کو سمجھو، غوث پاک 18 پارے پڑھے، استاد حیران ہو گئے اور دنیا والوں کو غوث اعظم نے بتا دیا میں ماں پیٹ ولی بن کر آیا ہوں۔ ماں جب حاملہ ہوتی ہے نا اس وقت اگر ماں قرآن پڑھے تو اثر بچے کو پڑتا ہے، ماں درود پڑھے تو بچے پر اثر پڑتا ہے۔ آج کی مائیں اپنے شکم میں بچے کو رکھ کر سیریل دیکھنے والی اور موبائلوں میں رات بھر ننگے ننگے مناظر دیکھنے والی، کیا امید سے جب بچے بڑے ہوں گے پیدا ہوں گے کس امید کل سے امید رکھو گی کہ وہ تمہارے خادم بن کر خدمت کریں گے؟ آج پورے مسلم معاشرے کے اندر اکثر طبقہ مسلمانوں کا ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا زیادہ ملے گا کہ یہ ماں باپ اپنے بچوں سے تنگ آ گئے کہ بچے ہمیں ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ کیونکہ تم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ اس میں ماں باپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ اب باپ گھر مسجد کو آ رہا ہے، گھر سے پکڑ لگانا پوترے کو بھی نواسے کو بھی، چل بات جمعہ ہے، یہ زندگی بھر بچہ یاد رکھتا ہے۔ میرے دادا مجھے جمعہ کے دن مسجد لے جاتے تھے۔ ہے کوئی ایسی فکر کرنے والا؟ آج یہ فکر ختم ہو گئی۔ نماز کو جاتے جاتے ہم بازو میں ہمارا دوست ملتا ہے، ارے کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جانا، چلو آپ بھی آئیے۔ نہیں آپ جائیے میں آتا ہوں۔ ارے نہیں چلو آؤ۔ سمجھانے کو تیار نہیں، نماز کی دعوت دینے کو تیار نہیں، دین کی دعوت دینے کو تیار نہیں، اور چلے غوث پاک کے بارے میں ڈسکس کرنے۔ غوث پاک کا بچپنا سنو، عقل حیران ہوگی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں کبھی کبھی گلیوں میں آتا تو غیبی آواز آتی تھی، عبد القادر کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ یہ آواز سنتے تھے، واپس گھر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سحر کرتے کرتے آپ کہیں اور چلے گئے تو ایک بیل پلٹ کر آپ کو آواز دیا، اے عبد القادر جیلانی آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ آپ گھومے پھرے۔ یہ آواز بیل کی زبان سے سننے کے بعد آپ کے دل میں خدا کی محبت موجزن مارنے لگی اور بے چین و بے قرار ہو گئے۔ سیدھا اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچ کر اپنی ماں سے کہتے امی جان میرا دل اب یہاں نہیں لگتا، علم حاصل کرنے کے لیے جانے کے لیے بے چین و بے قرار۔ اجازت حاصل کر رہے ہیں، ماں پیٹ ولی ہونے کے بعد بھی علم دین حاصل کرنے کی ماں سے اجازت طلب کرے تو ماں بھی ولیہ ہیں، ماں بھی ولیہ ہیں۔ کیسی ولیہ ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ اس قدر متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، نیک عمل کرنے والے، تقوی کی معیار پر سب سے اعلیٰ منزل پر فائز پانے والے حضور غوث پاک کے بابا جان مجاہدات کی منزلیں طے کر رہے ہیں، عبادت و ریاضت کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ ایک دن بھوک کا غلبہ آ گیا، بھوک لگنے سے آپ بھوک کو مٹانے کے لیے جب دریا پر نظر پڑی، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا اور آتے ہی آپ نے اس سیب کو پکڑ لیا اور فوراً اسے کھا لیتے ہیں۔ جیسے سیب کھانا ہی تھا آپ کے دل سے آواز آتی ہے، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تم نے جو سیب کھایا ہے کیا تم نے یہ سیب کے مالک سے اجازت لی ہے؟ کسی نہ کسی کے باغ کا یہ سیب ضرور ہوگا، بغیر اجازت کے تم کھا لیے، تمہارے تقوی پر حرف آ جائے گا، قیامت میں اللہ تم سے پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے تصور سے غوث پاک کے بابا کانپنے لگے، آنکھوں سے اشک روا ہو گئے، قیامت کے تصور نے لرزہ پیدا کر دیا۔ فوراً آپ جس طرف سے پانی سے بہتا ہوا سیب آیا اسی کی جانب چلتے چلاتے گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک سیب کا درخت ہے، اس کی ٹہنیاں پانی کی طرف جھکی ہوئی ہے، اسی سے کٹ کر سیب گر کر بہتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہوا اسی باغ سے اور اسی درخت سے یہ سیب آیا۔ آپ باغ کے اندر داخل ہوئے، وہاں ایک اللہ والے بیٹھے تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ فوراً اندر پہنچتے ہیں، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ سنو، آپ کے باغ کا جو آپ کے باغ کے اندر جو سیب کا درخت ہے اس سے ٹہنی سے سیب گر کر پانی میں بہتا ہوا آیا، میں نے اس کو کھا لیا آپ کی بغیر اجازت کے، لہٰذا آپ
مجھے معاف کر دیجئے گا، میں آپ کے پاس آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ آنے والا بھی کوئی معمولی نہیں تھا، بیٹھنے والا بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا، کہا کہ دیکھو بیٹا معافی ایسے نہیں ہوگی، ہمارے باغ کا تم نے سیب تو کھا لیا، 12 سال تک باغ کی نگرانی کرنا پڑے گا، 12 سال تک باغ کے اندر پانی دینا ہوگا۔ حضرت غوث پاک کے بابا نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، 12 سال یہاں کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، قیامت کے دردناک عذاب کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں رسوائی سے بچنے کے لیے عبد القادر جیلانی کے بابا نے 12 سال تک باغ کی نگرانی کرے، 12 برس کے بعد پھر دوبارہ آ کے کہنے لگے اب 12 سال ہو گئے مجھے معاف کر دینا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابھی معافی نہیں، ایک اور شرط کو پوری کرنا ہوگا۔ کہا کون سی شرط ہے؟ میری ایک اپائج بیٹی ہے جس کے اندر 5 عیب ہے، اور 5 عیب یہ ہے آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لنگی ہے، پیر سے معذور ہے، منہ سے گونگی ہے، ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، تب ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے اتنی عیب دار لڑکی سے اگر میں نکاح کروں تو میں ہی اس کی خدمت میں زندگی گزارنا پڑے گا، وہ تو چل نہیں سکتی، وہ تو پکڑ نہیں سکتی، وہ تو سن نہیں سکتی، وہ تو بول بھی نہیں سکتی، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی، آنکھ سے اندھی ہے۔ یہ سارے عیب سننے کے بعد آنکھوں کو بند کرتے ہیں ابو صالح نے سوچا یہ دنیا کی مصیبت مختصر ہے، چند دن کے بعد دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اگر میں ایسی لڑکی سے نکاح کرتے یہاں کی تکلیف کو برداشت کر لیا تو قیامت کی تکلیف سے بچ سکتا ہوں، قیامت کی رسوائیوں سے میں بچ سکتا ہوں۔ اس خیال سے آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، شادی کر دیجیے، ایسی لڑکی سے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مجھے معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، پہلے نکاح ہوگا۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپ دلہن کے کمرے میں پہنچے، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام، دلہن نے جواب دیا جیسے جواب آنا تھا۔ ابو صالح منہ سے جنگی دوست حیران ہو گئے، ارے ان کے باپ نے کہا تھا یہ بولتی نہیں، یہ تو جواب دے رہی ہے، ان کے باپ نے کہا تھا یہ سنتی نہیں ہے مگر میرے سلام کو سن چکی ہے، ان کے والد نے کہا تھا یہ دیکھتی نہیں ہے، یہ تو دیکھ رہی ہے، ان کے والد نے کہا تھا اس کے ہاتھ اور پیر نہیں ہے، دونوں سلامت ہے، ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی پری اتر کر بستر پر بیٹھی ہو، کہیں غلط کمرے میں تو نہیں آیا۔ فوراً آپ نے سوچا ایک سیب کھا کر جب اتنے سال یہاں گزر گئے، غلط کمرے میں جانے کے بعد کیا سزا ہوگی؟ واپس الٹے پاؤں آئے، سسر جی کے پاس آ کر کہنے لگے سسر جی کہا داماد جی بولے کیا بات ہے؟ تم نے جو کہا وہ آپ کی بیٹی میں عیب نہیں ہے، آپ نے کہا آنکھ سے اندھی ہے، وہ آنکھ سے اندھی میں آنکھ والی ہے، کان والی ہے، منہ والی ہے، ہاتھ والی ہے، پیر والی ہے، ساری چیزیں موجود ہے۔ عبداللہ نے کہا تم نے جو سنا وہ بھی سچ ہے اور جو تم آ کر بول رہے ہو یہ بھی سچ ہے، دراصل بات یہ ہے میں نے اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، آنکھ سے اندھی کہا، میری بچی نے ان کانوں سے کسی کے گلے شکوے سنی نہیں، غیبت چغلی سنی نہیں، اس لیے میں نے کہا کان سے بہری ہے، اس لیے میں نے گونگی کہا، میری بچی شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولی، اس لیے میں نے گونگی کہا، ان ہاتھوں کو میری بچی نے شریعت کے خلاف نہیں اٹھایا، جب بھی ہاتھ اٹھے تو شریعت کے مطابق اٹھے، اس لیے میں نے ہاتھ سے لونجی کہا، پیر سے اس لیے میں نے معذور کہا، میری بیٹی کا قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھا۔ اب سنو کہ جب بیٹی کی آنکھ بھی پاک ہے، کان بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے، ہاتھ بھی پاک ہے، پیر بھی پاک ہے، عورت سراپا پاک ہے تو اسی کے پیٹ سے غوث پاک پیدا ہوتے ہیں۔ ارے ماں پاک ہو، باپ پاک ہو، اور باپ کے تقوی کا یہ عالم ہے، ایک سے کاٹل ڈر رہا ہے، 12 سال خدمت کر کے اللہ کی رضا کے لیے ایسی لڑکی سے نکاح کرے، اللہ نے تحفے میں ایسی لڑکی عطا کر دیا جو سراپا پاک ہے، انہی کے پیٹ سے غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں، غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی کے 11ویں سے چڑھنے والوں، ان کے باپ کا مقام دیکھو، ان کی ماں کا مرتبہ دیکھو، ماں سراپا پاک ہے۔ آج ہماری مائیں اگر اس طرح پاک ہو جائے انہی کے پردے کے پابند سے دنیا کی مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ عورتوں کے پردے میں رہنے سے ملک کا بھلا اور انڈیا کا بھی بھلا ہوگا۔ عورتیں پردے سے باہر آئے،
سب کچھ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ بے پردگی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آج بے پردگی اتنی عام ہو گئی، اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی عورت کھلے سر باہر نکلتی ہے نا، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ میرے آقا کے دربار میں ایک کافرہ عورت آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو سرکار نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی۔ سینے میں تکلیف ہو رہی تھی سرکار کو، جب ایک کافرہ عورت کا سر کھلا ہے، نبی کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آج انہی کا کلمہ پڑھنے والی میری بہن آج بازاروں کی رونق بن کر، بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے بالوں کو سنوارنا، ہونٹوں کو لپسٹک لگانا، یہ ساری چیزیں کرنے سے میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میری بہنوں، جس پیغمبر نے عورتوں کو مقام اتنا بلند کر دیا، عورتوں کو اتنی عزت عطا کر دی، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی دنیا میں، یہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا صدقہ ہے جو نبی پیدا ہونے کے بعد، نبی کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں بچی پیدا ہوئی تو زندہ دفن کرتے تھے، نبی کے آنے کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ اور میرے نبی نے بتا دیا جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے وہ گھر منوس نہیں، بلکہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عزت میرے نبی نے عورتوں کو عطا کر دی۔ عبد القادر جیلانی کے ابا بھی اس قدر متقی، ایک سیب کھا کر کتنا ڈر رہے ہیں، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا کیا لوگوں کا کھا لیے پھر اکڑ کو ٹھہرتے دیے جی دیتے، ایسا حال ہمارا ہے۔ حق کو جا رہے کیا ڈرا رہے، پھر عاجزی کا نام ہی نہیں ہے، لینے کا لے کے کھا لیے اور دینے کا نام تک نہیں، پوچھے تو پھر اسٹیم چڑھا رہے، دیتے کیا کرتے کیس کرتے کرو، ہمارا یہ حال ہے۔ اب عامل الصالحات کی منزل پر ہمیں ہے کہ اللہ والے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آج دنیا میں ہم لوگ؟ بات سب کر سکتے ہیں، اور میرے نبی نے کہا ہے، حدیث ہے سنیے، جب بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فرائض سنتیں نوافل واجبات پڑھتے جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اسی نوافل کے ذریعے اللہ اپنا قرب اس نمازی کو عطا کر دیتا ہے۔ توجہ چاہو، نماز کیا دلا رہی؟ اللہ کا قرب دلا رہی ہے، اور ہم نماز سے بھاگ رہے۔ 14 رکعت، اب تو نوافل کی کثرت کرنا، یعنی فرائض واجبات سنتیں پڑھتے نوافل کی جو کثرت کرتے ہیں، اب جو نماز کا عادی ہو جاتا ہے نا، اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، نماز نفل نمازیں پڑھتے ہی رہتا ہے۔ اور جب نفل نمازیں پڑھے گا نا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے آنکھیں ولی کی ہوگی، دیکھنا خدا کا ہوگا، کان ولی کے ہوں گے، سننا خدا کا ہوگا، زبان ولی کی ہوگی، بولنا خدا کا ہوگا، ہاتھ ولی کے ہوں گے، پکڑنا خدا کا ہوگا، پیر ولی کے ہوں گے، چلنا خدا کا ہوگا۔ اسی لیے تو کہنے دو، ایک بندہ نواز ہو، ایک غوث اعظم ہو، میرے غوث کو دیکھو، آج بغداد کی سرزمین پر دنیا سے بھرے ہوئے ہر ملک سے بڑے بڑے علماء اکرام اور غلامان غوث اس وقت عبد القادر جیلانی کی چوکٹ پر پڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ ایک نہیں، عراق کی سرزمین ہے، بغداد
والے ہر ذرے میں خدا کا مشاہدہ کرتے، دیکھتے آنکھوں سے قدرت کو، کیونکہ اللہ سارے پردے ہٹا دیتا، وہ فنا ہو گئے، فنا ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ اللہ والوں سے ٹکر مت لو، اس لیے حضور بولے ولی سے دشمنی نہ کرو، اگر کرے تو اللہ تمہارے سے جنگ کرتا، اللہ تمہارے سے جنگ کرتا، یاد رکھیے، اسی اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ ولی سے دشمنی کرنے والوں کے لیے حضور نے بتا دیا کہ اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ نماز نہیں پڑھے تو جنگ نہیں کرتا، روزہ چھوڑ دیے تو جنگ نہیں، سزا الگ ہے، روزہ چھوڑنے کی سزا الگ، نماز چھوڑنے کی سزا الگ، نماز میں سستی کرنے کی سزا الگ، نماز تیسے تیسے پڑھنے کی سزا الگ۔ یہ دیکھیے کیسا، حج نہیں کرے تو جنگ نہیں، سزا ہے، مگر ولی سے دشمنی کرے تو سیدھا جنگ۔ اب اللہ سے جنگ کرے سارا بستہ، بولو بھائی، یہ تو حدیث ہے، جا کر اہل حدیث والوں سے بھی پوچھو، غیر مخلدوں سے پوچھو، تبلیغیوں سے پوچھو، حدیث میں ولی سے دشمنی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے یہ وہ ہے کہ اپنی رضا کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، بات میں بات جب چلتی ہے نا، اللہ والوں کے واقعے یاد آتے رہتے ہیں، بات نکل جاتی ہے کہیں اور دور چلے جاتے ہیں۔ غوث اعظم کے بچپنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، عبد القادر جیلانی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو خوف خدا سے اولیاء اکرام کے واقعات اس طرح تمہاری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک اللہ والے غار میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، 30 سال سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 30 سال سے۔ ایک دن اسی غار کے سامنے سے خوبصورت حسینہ کا گزر ہوا تو پہلی بار نظر پڑی عورت پر تو وسوسے آ گئے۔ جیسے ہی غار کے باہر قدم رکھے اس لڑکی کے پیچھے جانے کے لیے تو ایک آواز آئی، 30 سال کے بعد بھی تو اپنے نفس کا غلام بن رہا ہے۔ یہ آواز آتی فوراً وہ بزرگ اپنے ہاتھ میں کلہاڑی تھی لے لیے، پیرش کٹ کر دی۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، کٹ کر لیتے۔ آج تو ہمارے قدم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہاں پیر کٹ کر دیے، کہا کس لیے؟ یہی تو وہ قدم ہے جو گناہ کی طرف لے جا رہا تھا، گناہ کرے نہیں، قدم اٹھ کے غار کے باہر گیا، آواز آئی 30 سال سے خدا کا ہو کر ایک سیکنڈ میں نفس کا ہوتا ہے۔ اتنا سنتے ہی فوراً آپ نے اس پیر کو کاٹ ڈالا تاکہ یہ پیر بھی نہ رہے تو کہیں قدم بھی نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے۔ اللہ سے جب ڈرتے ہیں تو ایسا ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے، وہ خدا سے ڈرنے والے اللہ والے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ آج جو اپنے آپ کو کہنے والا غوث پاک کے بارے میں یوں کہتا ہے، یا غوث کہنا یہ کہاں ہے؟ غوث پاک کے بارے میں اتنا بڑا چڑھا کر کیوں بولتے ہو؟ غوث اعظم کے بارے میں کون سی حدیث میں ذکر ہے؟ کون سے قرآن کی آیت سے بتا سکتے ہو؟ خدا را مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، یہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے۔ غوث اعظم حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، ان کے خلاف بولنا گویا قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اور قرآن اعلان کر کے بتا رہا ان المودۃ فی القربى، رسول کے گھر والوں سے محبت کرو۔ محبت کا یہی صلہ دیا تم نے، یہ ہے محبت۔ جو عبد القادر جیلانی کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہو، ہمارے غوث پاک کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک عبد القادر جیلانی ہے مزار میں لیٹے ہوئے، ہزاروں لوگ فریاد کر رہے ہیں، مگر غوث اعظم یہ نہیں بول رہے ٹھہرو ان کا سن تو تمہارا سن تو اس کے بعد تمہارا سن تو، نہیں، وہاں کون کیا بول رہا وہ بھی سن رہے، توجہ چاہ رہے ہیں، وہاں کون کیا بول رہا وہ بھی سن رہے ہیں، کتنے بول رہے وہ بھی سن رہے ہیں، پورے بغداد میں کتنے بول رہے وہ بھی سن رہے ہیں۔ اب غوث پاک کا ذکر دنیا میں جہاں جہاں ہو رہا ہے وہاں بھی غوث پاک سن رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت کیوں دی؟ کیونکہ یہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنے کے بعد اللہ نے ان کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ یہ تو ماں پیٹ ولی ہے، ارے دنیا میں جو آ کر محنت کر کے ولی بنتا ہے اس کا مقام کا جب یہ عالم ہے، وہ تو مادر زاد ولی ہے جو ماں کے شکم سے ولی بن کر دنیا میں۔ سب کی فریاد سن رہے، لوہار واڑی میں ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی سن رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا صاحب؟ ایسا کیسا سن سکتے؟ پوری دنیا میں سب لوگ، دیکھیے فرشتے افضل ہے یا انسان افضل ہے؟
انسان افضل ہے. کون افضل ہے؟ انسان. آدم کی اولاد سب سے افضل ہے, فرشتوں سے بھی افضل ہے, فرشتوں سے بھی افضل ہے. دیکھیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہمارا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ فرشتے نفس نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, بچے نہیں ہے, ہمیں سو رکھ کو بھی نمازاں پڑھ رہے ہیں. انہوں نماز پڑھو لے پڑھتے جا رہے, رکوع میں رہو لے تو رکوع میں رہتے جا رہے. ایک انسان ہے جو سب کرتے ہوئے نمازاں پڑھ رہا ہے. بتا رہا ہوں, فرشتے افضل ہیں کیا انسان افضل ہے؟ کہنا پڑے گا. اللہ کا خلیفہ فرشتہ ہے کیا انسان ہے؟ انسان. اللہ نے اپنے بندے کو خلیفہ کہا ہے. توجہ چاہتا ہوں تھوڑی سی بات. یہاں لوگ جو کہتے نا بھائی غوث پاک سب کی کیسے سنتے ہیں, غوث پاک کیسا سب کی سنتے ہیں؟ غوث پاک بھی سنتے ہیں, شمس عالم بابا بھی سنتے ہیں, بندہ نواز بھی سنتے ہیں. اللہ والوں کو ایک بازو میں رکھو تھوڑی دیر کے لیے, تیرے گھر میں دادی مری نا, ان بھی سنتی, ان بھی. تیری دادی کی خبر کا تجھے پتا تک نہیں, دادا کی خبر کا پتا تک نہیں, پردادا, پردادی, سکڑ دادی, سکڑ نانی, ان کی خبر کہاں ہے تجھے نہیں معلوم. مگر جب تو عیسیٰ نے ثواب کرتا ہے تو برابر اس کی بھی سنتی ہے اور ثواب بھی پہنچتا ہے. عام مسلمان جب سن سکتا ہے, میرے نبی نے کہہ دیا کہ جب بھی قبرستان پہنچو تو پہلے سلام کرو, سلام کرو. نبی نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمہارا سلام وہ سنتے ہیں, اور صرف سنتے نہیں بلکہ جواب بھی دے دیتے ہیں. عام خبر میں مردہ جب سن سکتا ہے تو اللہ والے کہیں کو نہیں سن سکتا. یہ کیسے مردے ہوں گے جماعت والے؟ بولو. اب انہوں لوگوں کو لا رہے ہیں جماعت میں, آؤ آؤ, ہمارے بچے بھیج رہے, جاوا چپ آوارہ پھر رہا وہاں جاکوا. نہیں وہ آوارہ پھر رہا تھا, بھیجا میں. یزیدیوں کے ساتھ بھیجتے کیا جی؟ کربلا میں 22,000 جو سامنے تھے امام حسین کے, وہ کون تھے؟ یہودیاں نہیں تھے, کافرہ بھی نہیں تھے, مشرکہ بھی نہیں تھے, سب کے سب مسلمان تھے. وہ کون تھے؟ مسلمان تھے. وہ لوگ لڑ رہے امام حسین سے. انہیں کیا بول رہے؟ اب اگر آج کے دور میں آج کے دور کا آدمی وہ دور میں کیا کرتا تھا کہ نہیں معلوم. بولتے نا نہیں لڑنا, وہی بات کر لے, کمپرومائز ہو جانا. بول رہے نا آج کل ڈل مل باتاں, پل پلے باتاں, اس کچھ بولتے سلے پلیے, سوال لینا سوک پلے کو چلنا آج. ایسا بول رہا, ایسا ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ ہمارے نبی کا جو دشمن ہے وہ ہمارا, ہمارے غوث پاک کا جو دشمن ہے وہ ہمارا, جو ہمارے غریب نواز کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے. قرآن جس سے دشمنی کرو بولے, اس سے دشمنی کرنا یہ نیک مومن ہونے کی دلیل ہے. نہیں تو بھی چلتا, میں بھی چلتا ہوں, انہیں بھی آج چلتا, انہیں بھی آج چلتا, بولے نہیں چلتا, یہ نہیں چلتا. جو سلام والا ہے, جو سلام پڑھنے والا ہے, جو نعتیں پڑھنے والا ہے, جو انگوٹھے چومنے والا ہے, جو میلاد منانے والا ہے, جو 11ویں 12ویں کرنے والا ہے, غوث سے پاک کی 11ویں, غریب نواز کی 6ٹی, امام جعفر کے کنڈے, یہ سب لے کر چلنے والا ہے, وہ ہمارا امام ہے. اب امام ہی ٹنڈا رہا تو پیچھے والے بھی منڈے ہو جاتے. امام کٹر غوث کا چاہنے والا ہونا, وہ غوث کا نہیں چاہ رہا بلکہ وہ خاندان رسول کو چاہ رہا ہے. اور جو آل رسول کو چاہنے والا ہے اس کی نمازیں, اس کے سجدے قبول ہو جاتے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں نماز کا ٹائم ہوا تھا, گھس گیا, ارے امام کو چکر, یا غوث بول. اس کا دل کیا ہے, اس کی زبان کیا ہے معلوم ہوتا سامنے. امامہ کو چکر نہ بولے تو ان کے سامنے یا غوث یا غوث یا غوث بول لیتے, جانا ان بول دیتا, ارے نہیں جی اللہ کا نام لے, بولے سمجھ لے, ارے ڈرائیور ہی میرا رانگ ملا, ڈرائیور رانگ رہا تو سب گیا. دو یہ چکر نہ, آج کیا ہو رہا, ڈھک لو کام چلاؤ سرکار, کس کے بارے میں نہیں بولنا. آج کا زمانہ کیسا, یہ کون ہے مارنے والے, انہیں وہ ہے نہیں دیکھتے, انہیں وہ ہے یہ ہے نہیں دیکھتے, اہل حدیث ہے تبلیغ سنی نہیں دیکھتے, مارنے والے مسلمان ہے بول مارتے کہتے. کیا باتاں جی, مردوں کے باتاں ہونا, عورتوں کے جیسے ڈلبل باتاں نہیں ہونا. کربلا کے میدان کو سمجھے تو کوئی جماعت کی تائید نہیں کر سکتے. پورے کربلا میں 22,000 ایک طرف ہے, 70 پر 2, میجورٹی کدھر زیادہ ہوئی, ادھر زیادہ ہوئی. بظاہر دیکھیے اب زیادہ ہوئی نہیں ہوئی, ان کے پاس تلواریں گھوڑے سب ہیں. یہاں تو کیا بھی نہیں, 3 دن سے بھوکے ہیں, وہاں فل کھا رہے ہیں, مٹن کھا رہے ہیں, تیاری چڑھا رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں,
کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کرسی کی لالچ میں یا تو ہاتھ دو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دو یا تو سر کٹا لو, یہ چلان ہو رہا تھا. مگر امام حسین کے چاہنے والوں نے یہ چاہت بتا دی ہے, ہم حسین کے نام پر کر سکتے ہیں, بک نہیں سکتے. ایک کامل مومن کا ایمان کوئی طاقت خرید نہیں سکتی ہے. ہم جان نچھاور کر دیں گے, مر کر بھی مرے نہیں. آج بھی اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی. آج 72 کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے, مولا حسین شہید ہوئے, یزیدیوں نے سمجھ لیا اب حسین نہیں رہے, دنیا میں ہمارا راج چلے گا, ہمارا نام ہوگا, ہمارا ڈنکا بجے گا. خدا کی عزت کی قسم لوگوں, آپ اپنی عقل کو دوڑاؤ, پوری دنیا میں یزیدی نہیں ملیں گے, حسینی ملیں گے. اس لیے یزید کا نام و نشان تک نہیں ہے, حسین کبھی کبھی نہیں, آج بھی زندہ ہے. بلکہ کربلا جانے والا عاشق مولا حسین کے مینار کو پہلی بار دیکھتا ہے, اتنا روتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ میرے حسین کی کرامت ہے. قرآن نے بتا دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو, زندہ ہے. حسین بھی زندہ ہے, حسن بھی زندہ ہے, کربلا والے بھی زندہ ہے, اور سارے ولی بھی زندہ ہے. یزید بھی مٹ گیا, یزیدیت بھی مٹ گئی, حسین آج بھی زندہ, کل بھی زندہ رہے. اس لیے کہا اے کربلا کی خاک, تو اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہے تجھ میں لاش جگر گوشے بطول. یہ وہابی کیا سمجھتے ہیں اپنے دل میں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. میدان کربلا میں میجرٹی نہیں دیکھی گئی ہے, اللہ نے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا. کوالٹی والے جو تھے نا وہ سپر تھے, وتواصوا بالحق والے تھے, وتواصوا بالصبر والے تھے. یہ وہ لوگ تھے, ہم صبر کریں گے, پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں, کھانا نہیں کوئی بات نہیں, مگر نانا کی شریعت کو بچائیں, اسلام کو ڈوبنے نہیں دیں گے. میرے 6 ماہ کے بچے کو دے دوں گا, میری اولاد کو قربان کر دوں گا. آج انہیں کے خاندان سے محبت کرنے کی تعلیم اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے جب دین پر حملے ہوئے, اگر میدان میں کوئی آیا ہے تو آل رسول آتا ہے اور اسلام کو بچاتا ہے. یہی غوث اعظم ہے جو 5ویں صدی میں تشریف لائے, ڈوبتے ہوئے دین کو پھر غوث اعظم نے زندہ کر دیا. اس لیے ایک لقب میرے غوث پاک کا محی الدین بھی ہے, دین کو زندہ کرنے والا. عبد القادر جیلانی بولے امی علم سیکھنے جانا ہے, باتیں بہت ہو گئی, ٹائم قریب آ گیا. اگلی جمعہ انشاءاللہ سرکار غوث اعظم اب ماں سے اجازت لینے کے بعد, میں بتا رہا ہوں نا, ماں بھی ولیہ ہے. ہم یہاں رکے تھے, یہاں سے ہماری ٹاپک چلی, ماں بھی ولیہ ہے, والد بھی ولی کامل ہے, اور غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں. ابھی تو بہت کرامتیں, پوری دنیا کے ہر عالم اس بات کو بظاہر مانتے نہیں معلوم, مگر دل مانتا ہے. سب سے زیادہ کرامتیں اگر کسی کی ہے تو وہ غوث اعظم کی ہے. سب سے زیادہ کرامتیں اگر کسی کی ہے تو وہ غوث اعظم کی ہے. ہر مکتب فکر کا عالم یہ جانتا ہے عبد القادر جیلانی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. وہ کچھ نہیں بولتے, سنی بہت کچھ بولتے ہیں. ہم اس لیے بولتے ہیں, ہم غوث کے چاہنے والے ہیں. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ اگرچہ وہ کیسی بھی رہو, وہ اپنے جس سے محبت کر رہا اس کی تعریف ہی تو کرے گا. ہم جس غوث سے محبت کر رہے نا, وہ صورت سے, سیرت سے, اخلاق سے ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ساری جھلکیاں عبد القادر جیلانی میں نظر آتی ہیں. یہ اخلاق, کردار عبد القادر جیلانی کا ہے. خدا را مسلمانوں, غوث اعظم کے چاہنے والوں, 11ویں شریف کرو, فاتحہ دلاؤ, آپ اپنے گھروں میں فاتحہ دلاؤ. ہم یہ آپ کو دعوت دیتے ہیں, جہاں 11ویں کر رہے ہوں وہیں پر نماز بھی نہیں چھوڑنا, نماز کو بھی پابندی سے ادا کرنا, وقت پر نماز کبھی نہیں چھوڑنا. حالانکہ جس کے گھر میں 11ویں ہے اس دن تو اس کے گھر میں ایک نماز بھی نہیں چھوٹنا, اس دن اس کے گھر میں ایک نماز بھی نہیں چھوٹنا. کیونکہ اب تو شام میں جب دستر لگائے گا, اس سے پہلے تو مصلی بچھا کر فاتحہ دلائے گا نا, تیرے گھر کا کنیکشن بغیر ویراں کے فاتحہ دلانا شروع کرتے کہ بغداد سے ہو جاتا.
وہاں سے نوری کرن سیدھے گھر کے مسلح پہ پڑتی فاتحہ کے وقت. تو کتنے لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں, داڑیاں ہیں, نمازیاں ہیں. حضور غوث پاک دیکھنے آئیں گے نا, ان کی نظر وہاں سے پڑے گی نا, کیونکہ ہمارے غوث پاک بولے میں دنیا کو ایسا دیکھتا ہوں جیسا تمہیں ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتے. غوث پاک کی ہتھیلی میں لوہار وڑی مسجد بھی موجود ہے. تمہیں جب فاتح دلا رہے تو تمہارا گھر بھی موجود ہے, سب کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں گے نا اس کے چہرے پہ میرے نانا کی سنت ہے یا نہیں, نماز کا چہرہ ہے یا نہیں ہے. گٹکے کھانا, شراب پینا, شیدی پینا, دارو پی کر 11ویں کا کھانا کھانا, یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ عبد القادر جیلانی ایسے لوگوں سے خوش ہوں گے؟ خدا را مسلمانوں, 11ویں بھی ادب سے کرنا, باطہارت باوضو کے ساتھ اپنے گھروں کو پاک صاف کرتے ہوئے, اور جب مصلی بچھاؤ انشاءاللہ تمہارے گھر سے بغداد تک ایک نوری کنیکشن ہو جائے. یہ عبد القادر جیلانی کی 11ویں ہے. سود سے لا کر نہیں, بیاج سے لا کر نہیں, قرضہ کر کے 11ویں کرنا اسلام میں نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. گھر میں بنے سو کھانا وائٹ رندے بغار کا کھانا پکانا ضروری نہیں ہے. بکراچ کاٹنا ضروری نہیں ہے. بریانی بنانا ضروری نہیں ہے. آپ کے گھر میں 2 روٹیاں ہیں, 4 کھجور, تھوڑا شہد رکھ کو بھی فاتح دلاؤ, غوث پاک خوش ہو جائے گا. بس یہ 11ویں شریف ہے. ضروری نہیں ہے چھٹی حماقت کرنے کی, ضروری نہیں ہے جھوٹی شان جتانے کی, ضروری نہیں ہے قرضہ کر کے کرنے کی. غربت کے حالت میں بیٹھ فلسطین کے مظلوموں کو یاد کر, یا غوث الثقلین گئے سال میں بڑی خوشی سے 11ویں کریا, اس لیے آج مجھے افسوس اس بات کا ہے آپ کے قریبی ملک کے اندر بمباری ہو رہی, آپ کے نانا کی امت کے معصوم بچے مر رہے ہیں. حضور میں وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتا, آپ اگر چاہیں ہاتھ اٹھائیں تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے. میں مجبور ہوں سرکار, اگر وہاں رو لے, خدا کی عزت کی قسم, عبد القادر جیلانی اگرچہ ہماری نظر سے دور ہے مگر ہم ان کی نظروں سے دور نہیں ہے, بالکل قریب ہے. مانگو ان سے, مانگو, وہ دینے والے ہیں. اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کر دیا ہے, اللہ ہی ان کو دیا ہے, ان سے مانگو, یقیناً وہ عطا کریں گے. کن کن لوگوں نے غوث پاک سے مانگا اور غوث پاک کن کن کی مدد کرے, آنے والی جمعہ کو انشاءاللہ وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے جہاں انہوں نے اپنی امی سے کہا ماں میں علم سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ